ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا، ماتحت، ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہو۔ وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے۔ میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا، تو میں نیچے اتر رہا تھا، تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے، اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں، بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے، تو بھی چل رہی تھی اور نظام چل رہا تھا آگے آگے۔ تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا، بیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں۔ تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے، وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے، اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے۔ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلا دے سیندے نہیں اور ٹوپیاں سیپی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، ایویں نفلہ نیتی جاندے ہو، اور 10 تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ عجیب مزاج ہے۔ نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے۔ بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے۔ اپنی ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ ہی لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی، عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کرو۔ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ہے ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کرے کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، کو ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہ نوائیں یہ میں کدی واری پایا ہے، نوائیں یہ، لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ ہاں، اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے۔ خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو۔ ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کرے؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، سیاستہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا۔ اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا، سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا، غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں یہ، کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا،
کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے؟ تو فرمایا نہ بھئی، اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے، اور حق انہی کا بنتا ہے۔ کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا، جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کر، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی دھارا ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے۔ اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں، کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا، وہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ڈر لگتا ہے، اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے، میری اطلاع سے جاتی ہے، پر مجھے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، میں اور کسی کو تنخواہ دوں، میں نہ نہ نہ، تو مجھے خوف آتا ہے، یہ بار بار ہی کوئی اور ہی کرے میرے والا کام۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو یار، 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی، عورتوں سے اچھا سلوک، اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم، مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات، حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے، محبوب کی شفقت رہی، سخت ترین لہجہ اور رعونت والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں، یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر دیر تک خوشگوار موڈ، اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا، یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے، وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا۔ ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا مزاج مروت والا ہے، مدھارات والا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھرا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں۔ یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے، کھرا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھرے ہوں گے پر آپ کا رویہ کھرے لوگوں والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں؟ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی، آپ کا انداز کڑوا کسیلا ہے۔ میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، 2-4 سچ اپنے بارے میں بھی بولے اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں، بولے سچ۔ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے نا، یہ میرے اندر ہے، اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہو،
اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے، دو چار سچ اپنے بارے میں بولا نہ پتا چلے. تم نے تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے. تو یہ مروت مدارات نبی پاک کے غلام پیدام تھے صحابہ. حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے. لیکن یہ میرے نبی پاک کی مروت کا انداز ہے، یہ حضور کی مدارات. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں. او بھائی کیا کریں، لہجہ مروت والا ہے، کیا کرے انداز پیار والا ہے، کیا کرے کوشش کرتے ہیں، ہمت پکڑتے ہیں، کرتے ہیں، دل کرتے ہیں. کئی دفعہ چار سختیاں میں نے بھی کرنی ہے، پر وہ کیا کریں، کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا. لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے. فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا، کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا. اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق، آپ کی طبیعت میں مروت ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے. انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا. مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا، طے کر لیا ہے. حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر. تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ، تو نے اس نے سلوک کے. اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. اچھا ایک اور بات آج کا نوجوان بڑی وہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا. اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے، بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا. یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں. تو حضور نے گویا سبق دیا میرے غلاموں کی یہ شان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے سن بھائی تو قسم کا کفارہ دے لیکن تو نے اس نے سلوک ہی کرنا. تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا، تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا جاہلانہ ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے. ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں، وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں، پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں. آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے، تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چڑھا رہا ہے.
اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا۔ اپنی مروت کو کبھی نہ کچلے، سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا، اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا۔ ہم جن دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کرے تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں، لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے، تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے۔ لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔
ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی. میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں. ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے. پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بیجا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے. چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو. چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے. آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں. 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی. 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا. آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے. ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی. صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے. او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. ہاں
اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔